بیسکلی اس کرکٹ کے سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. میں کیپٹنسی کی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے کیپٹنسی کا, کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کو ایز اے کیپٹن لیڈ کرنا؟ بڑے آنر کی بات ہے, بہت ہی آنر کی بات ہے, لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آسان بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے, کیونکہ آتا آخر میں سارا کچھ کپتان کے اوپر ہی ہے. اگر ٹیم پرفارمنس نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو آتا کپتان کے اوپر. اس لیے کپتان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. میڈیا کو فیس کرنا ہے, سلیکشن کمیٹی کو فیس کرنا ہے, بورڈ کو فیس کرنا ہے, پبلک کو فیس کرنا ہے ایز اے کیپٹن. تو میرے خیال میں چیلنجنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی اچھی مینجمنٹ, آپ کی سراؤنڈنگ ہو, اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کپتان اور کوچ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو, وہ مجھے جو پرابلم رہی ہے وہ کوچنگ انڈرسٹینڈنگ, میری اور کوچ کی انڈرسٹینڈنگ بن نہیں پائی. لیکن مجھے پلیئرس کا رسپانس بہت زبردست ملا ہے گراؤنڈ کے اندر. لڑکے میرے لیے بہت جان لگاتے تھے, اور کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو انصاف کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو لڑکے اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, ان کو آپ کو اپرچونیٹیز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے الحمدللہ ایسا کوئی پلیئر نہیں ہوگا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا جو یہ کہے کہ میں نے پرفارم کیا لیکن لالا کپتان تھے, ہمیں چانس نہیں ملا. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. میں نے سب کو اپنے ٹائم میں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا, اس لیے کہ کافی سارے اوپنرس کو ہم ٹرائی کر رہے تھے. سارے جتنے بھی ٹاپ پرفارمرس تھے ڈومیسٹک کرکٹ, سب کے اوپنرس کو میں نے موقع سب کو دلایا. آپ کا سب سے امپورٹنٹ مومنٹ کون سا تھا ایز اے کیپٹن؟ 2011 کی وکٹری بہت بڑی تھی. مطلب سیمی فائنل تک پہنچنا, میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پلیئروں نے جو ایفرٹ کی وہ بہت زبردست رہی. اس لیے کہ میں میرے جو مین میچ ونرز تھے وہ میرے ساتھ نہیں تھے. تو اس ٹیم کو لے کے چلنا, اس ٹیم کو بنانا, وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, بہت بڑا. آپ کی بولنگ لائن اپ چلی گئی اور آپ کا مین بیٹسمین سلمان بٹ اتنا بڑا بیٹسمین تھا اس وقت, تو وہ بالکل اپنی پرائم پر تھا. یہ تینوں میرے مین پلیئر تھے, یہ تینوں مجھے اتنے پسند تھے. لیکن انفارچونیٹلی بس خیر, لیکن یہ تھا کہ ان تینوں کے بغیر میرے لیے ورلڈ کپ میں جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن الحمدللہ کیونکہ میری اپنی پرفارمنس بڑی زبردست چل رہی تھی, خاص طور پہ بالنگ کے اندر, اور باقی بیٹنگ میں حفیظ, کامران, مصباح, یونس وغیرہ سارے چپ ان کر رہے تھے, پرفارم کر رہے تھے. اور ان سارے سینئرز نے شعیب اختر, مصباح, یونس خان, حفیظ, کامران اکمل, شعیب ملک نہیں تھا, ان ساروں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ عزت دیتے ہو تو عزت ملتی ہے, تو آپ ان ساروں کو آن بورڈ لیتے ہیں اپنے ساتھ, اینڈ دین کرنا تو ان پلیئروں نہیں ہے. لاسٹ کویشچن اباؤٹ کرکٹ, ہاؤ واز دیٹ ڈے جب آپ پاکستان کی جرسی پہنے ہوئے تھے اور آپ کا آخری دن تھا, آپ کو پتا تھا کہ یار یہ اب جرسی اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ آخری میچ ہے, اور اتنا ٹائم میں نے اس انٹرنیشنل کرکٹ کو دیا ہے, کتنا ایموشنل تھا وہ ٹائم؟ نارمل تھا. میں بالکل نارمل. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کافی زیادہ کرکٹ کھیل لی تھی, اور میں بیچ میں ایسے ٹائم بھی آ گیا تھا کہ میں کرکٹ چھوڑنا بھی چاہ رہا تھا. 2-3 دفعہ میں نے چھوڑنے کی کوشش کی ہے. وہ چاہے ٹیم کی سیاست ہو, میری اپنی پرفارمنس ہو, تو انسان تنگ آ ہی جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بالکل ایسا ہو جاتا ہے, ایسے حالات آپ کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر لڑنے کی طاقت ہو نا, آپ کو لڑنا آتا ہو, تو بس وہ سب سے امپورٹنٹ چیز لائف میں لڑنا آتا ہو. آپ کو لڑنا آنا چاہیے, تو آپ لڑ لیتے ہیں, پھر آپ چیلنجز کو آنے دیتے ہیں. کیا آپ پھر انتظار کرتے ہیں اپرچونیٹیز کا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا. بہت دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وغیرہ کے ساتھ عدالتوں میں چلے گئے ہم لوگ, سارا کچھ ایشو ہوا. لیکن الحمدللہ جب کم بیک کیے تو ایسے کم بیک کیے کہ 5 میچوں میں 3 میچوں میں مین آف دی میچز ہوئے. اور الحمدللہ پرفارمنس آپ کی مین چیز ہے. آپ کسی کو بھی خاموش کرنے کے لیے پرفارمنس منہ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد ہے, آپ ٹیم سے چلے گئے تھے, پھر آپ نے ڈومیسٹک میں سینچری مار دی تھی. میں چلا جاتا تھا. اچھا میں ہوتا یہ تھا اگر ڈراپ ہو بھی جاتا تھا نا, تو میں لیگ کرکٹ نہیں چھوڑتا تھا, میں ڈومیسٹک سیزن نہیں چھوڑتا تھا. میں ساؤتھ افریقہ لیگ کھیلنے چلا جاتا تھا, آسٹریلیا چلا جاتا تھا, بلاتے تھے, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے سلیکشن کمیٹی یا کسی کے بارے میں کچھ کہتا نہیں تھا, میں اپنی پرفارمنس سے ہی واپس آتا تھا. اب تو ٹرینڈ بن گیا نا سر, یہ اب تو بیسکلی ٹرینڈ بن گیا نا. اس کو کلاؤڈ چیزنگ بھی کہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ہیٹ دیں گے تو اس کے ہیٹر ہمارے فین بن جائیں گے. یہ بڑی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے بیسکلی.